وبرکاتہ۔ جی تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور اتنی دیر میں کیسر بھائی اس کو اوپر کر دیتے ہیں تھوڑا سا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ اعوذ بالله من باللہ من باللہ الشيطان من الشیطان الرجيم. الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 اللہ اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، سورہ حامیم السجدہ ہم پڑھ رہے ہیں اور 10 آیات ہم نے ختم کر لیں۔ 11 نمبر ہم نے آج شروع کرنا ہے نیا سبق، اور اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معرفت الآراء چیزیں بتائیں وہ یہ ہے کہ زمین، آسمان، ان کا پیدا کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کائنات کے اندر انسان رہ رہے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کسی طریقے کے بھی، اور ساتھ جنوں کو بھی کر لیتے ہیں۔ تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے تو اللہ ان میں سے کچھ چیزوں کا مینشن کر رہا ہے، یہاں ذکر کر رہا ہے کہ جیسے پیچھے کہا کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، تو اس اللہ نے اس زمین میں اس کے اوپر سے گاڑے ہوئے پہاڑ بنائے۔ اب تصور یہ کرے بندہ کہ وہ جو پہاڑ تھے ان کا وزن کتنا ہے اور کس طریقے سے وہ نیچے گڑے ہوئے ہیں۔ یہ اب پتہ چل رہا ہے کہ جب انفرا ریڈ ریز کیمرے آ گئے تو پتہ چلا کہ جتنے یہ اوپر ہیں اس سے زیادہ نیچے ہیں۔ کیوں جی، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی سر۔ جی سر جی. اور یہ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ بھی یہ اس لیے ہے کہ کہیں زمین ایک طرف تمہارے ساتھ ڈھلک نہ جائے، یہی پڑا تھا نا پیچھے جی مفہوم اس کا۔ انتمید بکم۔ جی انتمیت بکم، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ یہ ساری باتیں بتاتے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم نے لوگوں کو بتانی ہے اور لوگ اس پہ کنونس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری آیات اب دکھائی دے رہی ہیں اور مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو بنا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس اللہ نے اس زمین میں کیا کیا؟ برکت دے دی۔ اب برکت دکھائی نہیں دیتی، یہ بذات خود ایک نعمت ہے۔ جی اور پھر یہ ہے کہ وَقَدَّرَ فِيهَا، قدرہ تقدیر سے نکلا ہے، یہ مقدر سے نکلا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک اندازہ کرنا جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، یہ ہے وقدر فیہا، اور اس نے اس میں اندازے سے رکھ دیں اقواتہا، اس کی خوراکیں، غذائیں، ٹھیک ہے، اس کی غذائیں رکھ دیں۔ اب اسی کو اگر آدمی دیکھتا جائے کہ کتنی سپیشیز ہیں اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر، تو وہ مطلب تھاؤزنڈز اور ملینز کے اندر وہ بتاتے ہیں، اور ہر ایک کی خوراک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے اور وہ اس زمین سے لیتا ہے، خواہ وہ پہلے تھا، اب ہے یا آگے ہوگا۔ اور یہ کہا یہ سارا کام زمین کو بنانا اور پہاڑوں کو اس کے اندر گاڑنا یہ زمین سے ہی متعلق ہے۔ فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں پورا کیا۔ اب خوراکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس کا ترجمہ تھوڑا مشکل لگتا ہے
سواء للسائلین، جو سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے، کہ جو سوال کرتا ہے وہ تھوڑی سی محنت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو وہ غذا، وہ خوراک دے دے گا، ہے نا جی ایسا؟ جی جی ہاں جی۔ اب آسمانوں کی طرف، ثم استوى الى السماء، جی استوا کا مطلب جب الہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قصد کرنا، ارادہ کرنا، متوجہ ہونا۔ کیوں جی؟ پہلے پڑھا جی ہوا ہے۔ جی 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 تو پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ اب آسمان کیا تھا؟ وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ آسمان بذات خود، السما چونکہ مؤنث ہے اس کے لیے آیا وَهِيَ، اور وہ آسمان کیا تھا؟ دخان کس کو کہتے ہیں؟ ہوا دھواں 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 تھا۔ دھواں تھا۔ اب دھوئیں کو کنڈینس کر کے، وہ کیا کہیں گے، کمپیکٹ کر کے، یا جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ وہی دخان، اور یہ دھواں تھا، تو بنا کیا دیا؟ آگے آسمان۔ مطلب ہے آسمان بنا دیا۔ پھر کیا کہا؟ جہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تَطَوَّعَ، کیا جو پہنے پڑے خوشی تھے؟ سے جو خوشی سے کرے کوئی بھلائی۔ ہاں، جو خوشی سے بھلائی کرے۔ وہ جو ہے نا، تا وہ اضافہ تھا، تو من آگے نفس بھی تھا، تا اس لیے آیا، تو اصل تھا تاؤ ان، وہ یہاں آ رہا ہے۔ اور اس تاؤ ان کے اندر توئے، واؤ اور عین، اس کے درمیان میں کیا ہے جی؟ میں پوچھ رہا ہوں، تاؤ ان کے درمیان میں کیا ہے؟ جی واؤ واؤ ہے، تو واؤ ہے ہے۔ نا؟ جی بھائی درمیان میں ایسا ہی ہوتا ہے، دو کان ہے تو ان کے درمیان میں سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیا ہے؟ جی سر ہے سارا ہے۔ تو جی یہاں دو چیزیں ہیں تو ان کے درمیان میں واؤ ہے۔ اب میں نے آپ جی کو یہ بتایا تھا کہ واؤ یہ ہے حروف علت کہلاتا ہے۔ جی تو علت واؤ، کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کمزور بیماری، بیمار بیماری کو کہتے ہیں۔ بیماری اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یہ تین حروف ایسے ہیں، واؤ، الف، یا، یہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ کون کون سے تین حروف ہیں؟ واؤ الف واؤ الف اور یا۔ واؤ یا یا جی۔ اب کسی جگہ پہ تو تتوا، تاؤ ان اس سے آ گیا، اور آخر جہاں آیت پر آ رہی ہے وہاں جا کے میں بتاؤں گا۔ فقال لہا، تو اس اللہ نے اس آسمان سے، وَلِلْأَرْضِ، اور زمین کے لیے کہا۔ سمجھ آ گئی؟ جی 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 کیا کہا؟ ائتیا، یہ الف کون سی ہے؟ تسنیہ والی۔ تسنیہ والی، شاباش۔ اچھا جی، تو میں شاباش اس لیے دے رہا ہوں کہ خوشی ہے مجھے کہ بھئی ماشاءاللہ ساتھیوں نے پہچان لیا۔ تو ائتیا الحمدللہ۔ امر کا صیغہ ہے، تم دونوں آ جاؤ، تم دونوں آ جاؤ آ جاؤ۔ آ جاؤ۔ تاؤ، اب پتہ چلتا ہے کہ شاید یہاں بھی اختیار تھا۔ تاؤ ان خوشی سے، او کرہا، یا ناخوشی سے، یہ اس کا الٹ ہے جی، جی پسندیدگی نہ سے یا ناپسندیدگی سے، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ میں نے حکم دیا ہے، اب آپ لوگوں نے تو آنا ہی آنا ہے، کیوں جی؟ جی جی ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے قدرت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے،
کہ یہ ایک وقت ہے، اس کے اندر اگر تم اختیار کر لیتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد جو میں نے کرنا ہونا تو وہی ہے جی۔ جی تو جی یہاں تھا کہ تو اس نے اس آسمان سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ۔ یہ اصل اشارہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انسان کی طرف ہے کہ جی کوئی جانتے ہوئے بڑی خوشی سے کہ میرے خالق نے، میرے مالک نے مجھے کہا ہے کہ یار اذان آئے تو نماز کے لیے آ جاؤ، کیوں جی؟ جی 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 تو کیسے جانا چاہیے؟ خوش ہو خوشی کر خوش ہو کے کہ آ رہا ہے حیا علی الصلاۃ، جانا تو چاہیے خوش ہو کے۔ لیکن جو کسل کی طرف جائیں، کسل کر کے جائیں گے، اللہ نے انہیں منافق کہا ہے، کیوں جی؟ جو دکھاوے کے لیے صحیح جائیں گے وہ انہوں نے عمل ہی ضائع کر دیا۔ تو یہاں ہمارے سامنے ایک مثال کونی آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے باقی بھی چیزیں ہیں جو اللہ نے امر دیے ہیں، ان کی طرف ہم خوشی سے بھی جا سکتے ہیں، ناخوشی سے بھی تو جانا چاہیے خوشی سے۔ کیوں کہ یہ جو ہمارے اندر کائنات کی دو چیزیں اللہ نے پیدا کی، آسمان اور زمین، ان دونوں کو کہا کہ تم میرے پاس خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ اب آگے تو بڑی ہی پیاری چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب ٹیچر پڑھاتے ہیں نا بچے چھوٹوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں نا زندہ چیزیں بتائیں، کون کون سی ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہ کہ بھائی جو موو کر لے، جو گرو کرے، جو بولے، جس کو غذا کی ضرورت ہو، کیونکہ یہی کہتے ہیں نا۔ جی 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 سر آپ یہاں جو جواب دے رہے ہیں قالتا، جی وہ ترجمہ کیا ہے؟ بولتے ہیں، ان انہوں نے دونوں نے کہا، کہا دونوں نے کہا۔ انہوں نے بول کر کہا، میں جی تو وہ ہے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اتینا، ہم آ گئے، ایسے ہے کہ اللہ نے یوں حکم دیا کہ تم آ جاؤ، تو وہ پہلے کھڑے ہو گئے، تو کہا اتینا، ہم آ گئے، ماضی کا صیغہ ہے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ واو اور الف اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، جی توان اسی سے ہی بنا ہے طائعین۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ خوش ہونے والے بن کر خوشی سے آنے والے۔ جی، خوشی سے خوش ہونے والے بن کر، ٹھیک ہے، خوشی سے کام کرنے والے بن کر، یہ ہے جناب اطاعت۔ آپ کو سبحان کیسا لگا ان لوگوں کی اطاعت؟ دونوں کی سبحان اطاعت کیسے لگی؟ سبحان یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں نے، ان دونوں نے کہا بریکٹ میں یا اللہ ہم تو خوشی سے کام کرنے والے بن کر آ گئے۔ یہ ہے جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت۔ تو وعدہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کی کے اطاعت جتنے بھی اوامر ہوئے اس کی طرف کیسے جانا ہے؟ خوش ہو کر خوش ہو کے۔ اور اس خوشی کا جواب جو آگے خوشی آنی ہے مرنے کے بعد بھائیو، وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو میرے ساتھ پڑھیں جی، ثم استوى الى السماء، جی پھر وہ اللہ آسمان وہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا پھر وہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور اس کی آسمان کی حالت کیسی تھی؟ وہی دخان، اور یہ اور وہ دعا آسمان دھواں تھا۔ اور وہ آسمان ایک دھواں تھا۔ جی، اور وہ آسمان ایک دھواں تھا، جی نون کی بجائے بہت زیادہ بھی کر سکتے ہیں جی، تو ایک دھواں تھا۔ اب بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دھوئیں کو، کہا ہوا کہ تم نے آسمان بلکہ بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان بن گیا، زمین بھی نیچے بن گئی، زمین کا ذکر پہلے جگہ کیا ہے، فقال لها وللارض، جی ترجمہ، تو اس نے اس اللہ اللہ نے نے اس اس آسمان اور آسمان سے اور زمین کے زمین سے لیے کہا، کہا، تو اس اللہ نے اس آسمان سے اور زمین سے کہا، زمین کے لیے کہا
इतिया, तर्जमा तुम दोनों आ जाओ आओ तुम तुम दोनों आ जाओ दोनों आओ, तौअन औ करहा, खुशी खुश से होकर या ना खुशी से। या ना खुशी से या ना खुशी खुशी से। खुशी से या ना खुशी से। अब उनका जो जवाब है ये हमारे लिए राह है। अल्लाह ताला ने हमें यही शायद सिखाना जा रहा। कालता, उन दोनों ने दोनों ने कहा उन दोनों उन ने दोनों कहा ने जो उन्होंने कहा कहा अतैना हम आ गए ताईन, जी हम हम खुशी से आ गए। दोनों आ गए। जी बिल्कुल, ये ध्यान में रखिएगा कि दोनों ना का सीगा ऐसा होता है कि जिसकी तस्निया और जमा दोनों एक है। पता है ना आपको? जी जी सर जी, एक कहता है तो ना जो मुतकल्लम का सीगा है उसमें ना तस्निया के लिए भी आता है। हम दोनों आ गए खुशी से, आने वाले बनकर। खुशी से काम करने वाले बनकर। कह दे वो बता तो इनको काम ही करने वाला होगा ना, इसमें फाइल है, मुजक्कर है, यहाँ वैसे होता है लेकिन तो है। तो हम दोनों आ गए खुशी से, वरना तर्जमा इतना ही हुआ है कि हम दोनों आ गए खुशी से। लेकिन अच्छा तर्जमा जो बनता है तो खुशी से काम करने वाले बनकर, जी खुशी से अतात करने वाले, ये ना कर लें। जी जी अल्लाह ताला ने कहा आ जाओ, तो खुशी से अतात करने वाले बनकर। जी ठीक हो गया जी जी। जी प्रोफेसर साहब। सुम्मस्तवा इलस्समाई, फिर उस वो आसमान की तरफ मुतवज्जी हुआ। वही दुखान, वलिया दुखानुन, और वो धुआं था। फ़क़ाला, तो उस अल्लाह ने कहा, लहा आसमान से, वल अर्दे और ज़मीन से, इत्तिना तुम दोनों आ जाओ, तौअन जी इत्तिया तुम दोनों आ जाओ, तौअन औ करहन, खुशी से या ना खुशी से। क़ालता, तो उन दोनों ने कहा, अतईना हम आ गए, ताईन खुशी से इताअत करने वाले बनकर। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाय खैर दे। वैसे आदमी के ऊपर कुछ जज्बात छाते हैं ये सारी चीज़ें कह के कि या अल्लाह, हम जिसे समझते हैं कि ये जिंदा नहीं है, अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं, ये मेरी अताअत कर रहे हैं, तुम इन्हें मुर्दा समझते हो और तुम जिंदा अपने आप को समझते हो, लेकिन तुम मेरी अताअत नहीं करते। और ये वहाँ यहाँ वो आप आयत साथ मिला लेते हैं कि वो था ना कि भाई ये सारी चीजें जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान कर रही हैं। बल्ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को आगे क्या है नहीं नहीं समझ सकते समझते नहीं, वो तो तस्बीह बयान कर रहे हैं। अच्छा जी आगे, फ़क़दा, ये लफ्ज है क़दा, काजी से बना है, फैसला करने वाला, क़दा। अब क़दा का मतलब इस जगह पे क्या आएगा? क़दा आएगा के बनाने में, इसलिए कि आगे सबा फैसला कर दिया, भी तर्जमा करते हैं वक़दा हुन्ना, तो उसने उनका फैसला कर दिया, सब आसमावातिम फी यौमैनि, 2 दिनों में 7 आसमान। अब ये जुमला अच्छे तरीके से पूरा नहीं हो रहा, फैसला कर दिया तो क्या होगा? फैसला करके बना दिया कर रहे, फैसला करके भी कर देते हैं, बना दिया। ठीक है जी, इजाजत है। जी जी ठीक है कदा का भी हो जाएगा और बना भी आ जाएगा। तो उस अल्लाह ने फैसला करके उन्हें 2 दिनों में 7 आसमान बना दिया। अल्लाह अकबर, कितना जबरदस्त निज़ाम है। और अल्लाह ताला बता रहा है कि ये सारी चीजें ऐसी प्लानिंग के मुताबिक करनी है। ये जो जितने भी, मुझे ये बताइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई ज़रूरत थी कि 2 दिन एक पे लगाता, 2 दिन एक पे लगाता, फिर जनाब आगे 2 दिन एक आगे करता? कोई ज़रूरत थी? नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं थी। ये हमारे लिए ये है
کہ آپ لوگ کوئی بڑا پروجیکٹ ہو، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ اشارہ کیا تھا کہ بڑا پروجیکٹ ہو تو اس کے چھوٹے 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 حصے بنا لیں، پلاننگ جی پروجیکٹ کی، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے کر رہے ہوں گے تو یہ ہے کہ بھئی ذہن کے اندر ایک نیت ہی کرنی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، کہ بھئی اللہ نے تو زمین و آسمان کا اتنا پروجیکٹ بنایا تھا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے اس پروجیکٹ کو بھی چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر، اور یہ مطلب ہے مینجمنٹ کا اصول ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، سارے ماشاءاللہ اس وقت بڑی بڑی پوسٹوں پر ہے۔ جی 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 تو پھر کیا ہے، تو اس نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان فیصلہ کر کے بنا دیا۔ وَأَوْحَىٰ فِي اور كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس اللہ نے وحی کی ہر آسمان میں اس کے کام کی، ایسے ہی ہے۔ جی 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 ایسے ہی اب 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اندر اگر کوئی مخلوق ہمارے ذہن میں آتی ہے تو وہ فرشتے آتے ہیں بالکل جی۔ ایسے ہی بالکل اچھا، ایسے ہی ممکن ہے آسمان بذات خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ بھئی تمہارا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، کیا وہ نظام ہے اس کا اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأَوْحَىٰ، تو اس نے وحی کی، فی کل سماء، ہر آسمان میں، یا آسمان تمام، جی اب ہر اس جگہ پہ ہر ہی ہوگا کہ سما، یہاں السما نہیں آ رہا یا سماوات نہیں آ رہا، ہر آسمان میں امرہا مؤنث کی وجہ سے، اس کے کام جی کی اس کے کام کی وہی کر دی۔ جی بتائیے، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سارا؟ جی کر رہے بالکل ہیں کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں۔ اسی آسمان کے نیچے ہمارا پورے کا پورا ایک نظام شمسی جس کو ہم جانتے ہیں، جس کے ہم رہ رہے ہیں، وہ اس آسمان کے نیچے اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کے اندر کیا آسمان کا وہ ہے، ذمہ داری ہے، کیسے اس کو کرنا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس کے اوپر کتنے ہیں، وہ سورہ الطلاق اس کی آخری آیت میں نے کہا تھا جی، جو مسلمانوں کے لیے بھی اور سائنٹسٹ کے لیے بھی ایک کیا ہے، چیلنج ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زمینیں جتنی ہیں اور یہ آسمان ان جیسی، مثل ہنہ لفظ آتا ہے وہاں، ہم نے اور بھی بنائی ہوئی ہیں کائنات کے اندر، تو بہرحال اس کو تلاش کریں۔ پھر کیا کیا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہاں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کے آسمان کے علاوہ باقی آسمان ہیں، جو ہمیں پتہ چلتا ہے واقعہ معراج میں، کیوں جی؟ جی 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 اور پھر ان کے اوپر کیا ہے، عرش باری تعالی، جی جی بالکل بہرحال آگے پھر کوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانے۔ پھر اللہ کی کبریائی، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، زینت دے دی۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ مزین کر دی کر دیے مزین کر دیا، ٹھیک ہے، مزین کر دیا، بِمَصَابِیحَ، یہ ہے جناب وہ لفظ جس میں اس صورت کا تیسرا نام مصابیح بھی ہے جی۔ تو چراغ، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، مصابیح ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا، مصباح، اور اس کی جمع ہے مصابیح، جی جی چراغوں کے ساتھ۔ یہ چراغ کون کون سے ہیں جی؟ سورج ستارے چاند ستارے بھی ہاں، ہیں، ستارے بھی ہیں۔ جو بھی چمک رہی ہے چیز آپ کو نظر آتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے، زینت کیے ہوئے اس دنیا کے آسمان ہیں۔ آگے جو چیز ہے نا، یہاں سوال لکھا ہوا ہے اور وہ حفظہ ہے، حفظہ، اس کے اندر جو عربی کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے فعل ہونا چاہیے جی، جیسے ہم وَحَفَظْنَاهَا حفظہ،
ہم نے اس کی حفاظت کی جیسا کہ حفاظت کرنے کا حق ہے. جی آتا ہے نا؟ جی جی آپ اس پیٹرن کو آپ جانتے ہیں. جی جی بالکل. تو وہ حفاظت ہوتا ہے محفوظ کرنا. تو حفظ اور خوب محفوظ کیا، ظن کی وجہ سے ہم خوب لگا رہے ہیں، اور اسے خوب محفوظ کر دیا. اب یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں جو ستارے ٹوٹتے ہیں وہ شیطانوں کے پیچھے Asteroids. لگتے ہیں، جی ایسٹرائڈ جو ہے وہ سارے کے سارے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا میں نے تصویر تو آپ کو دکھا دی. کیوں جی؟ جی 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 کس نے بنائی یہ تصویر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے خوب اندازہ انتہائی غالب اور بہت زیادہ جاننے والے کا. کیوں جی؟ جی جی اللہ تعالیٰ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ آمین. ساری چیزیں پڑھ کے کافر کو بھی تو مسلمان ہو جانا چاہیے جی، اللہ بالکل کے ایسے. پہچان آنی چاہیے. تو پڑھیں جی. فَقَضَاهُنَّ، ترجمہ اس کا الگ کرتے ہیں. اس نے فیصلہ کر کے بنا دیا. اس تو اس اللہ نے فیصلہ کر کے پھر انہیں اس بنا نے دیا. پیدا اس کر اللہ کے نے فیصلہ انہیں بنا دیا. سبع سماوات، 7 آسمان سات آسمان 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں. 2 دنوں میں. کیسر بھائی اس کا ترجمہ ذرا بتایا ہمیں. تو پھر اس اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں انہیں فیصلہ کر کے 7 آسمان بنا دیا. 7 آسمان بنا دیا. وَأَوْحَا، جی، اور اس نے وحی نے کی. وحی کی اور اس نے وحی کی، اللہ نے وحی فی، کی جی اس اللہ نے وحی کی، فی کل سماء، ہر آسمان میں، ہر آسمان میں ہر آسمان میں، امرہا، اس اس کے کے کام کام اس کی کے کام کا. اس کے کام کی وحی فرمائی. ٹھیک ہے. پھر اس اللہ نے ہر آسمان میں اس کے کام کی، اس یعنی کہ اس آسمان کے کام کی وحی فرمائی. وہی. جی، یہ وہی ویسی ہی ہے جسے ہے کہ وہ نحل کی طرف اوحینا الی النحل آتا ہے نا. کیوں جی؟ جی بالکل جی جی یہ وہ وہی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور اس میں اللہ نے ہم نے آسمان دنیا کے دنیا کے آسمان کو مزین کر دیا. مزین کیا. اور کر ہم دیا. نے دنیا کے آسمان کو مزین کر دیا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا، چراغوں کے ساتھ چراغوں کے چراغوں کے اور ساتھ، اور خوب محفوظ کر دیا. اس محفوظ کا کر الگ اسے دیا. خوب جملہ ہے محفوظ کر دیا. جی. اور خوب حفاظت کے ساتھ کرنا ہے تو ٹھیک ہے جی. خوب محفوظ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، خوب محفوظ کر دیا مطلب یہ کر دینا ہے. تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہاں جو باقی جگہوں پہ رہے وہاں فعل آتا ہے، یہاں فعل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اس میں مفعول مطلق، جس کے اوپر 2 زبر ہوں اور جس کا فعل پیچھے نہ ہو. تو اس کے اندر عربی کے الفاظ ہیں وہ بولتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ خواہ مخواہ مفعول مطلق کے پیچھے بھاگتے پھریں گے. تو ہمیں تو اپنا وہ کھانے عام وہ مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. جی، یہ ہے اور یہ یہ خوب ہے اندازہ ہے اندازہ انتہائی غالب اور انتہائی خوب غالب اور خوب علم جاننے رکھنے والے والے کا. جی جاننے والے کا. جی یہ پورا اندازہ ہے بہت زیادہ غالب اور انتہائی جاننے والے کا. جی ڈاکٹر داؤد صاحب. جی فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو اس اللہ نے فیصلہ کر کے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیا. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس اللہ نے ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا،
اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ خوب اندازہ ہے انتہائی غالب اور بہت زیادہ جاننے والے کا. جاننے والے کا جی، یہ خوب اندازہ ہے، بہت جی اندازہ ہے بہت زیادہ غالب اور جاننے والے کا. یہاں تھوڑی سی آواز کٹ گئی تھی. اب جناب یہ آیت ہے جس میں وہ عتبہ بن ربیعہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. کیوں جی؟ جی وہ کیا ہے؟ اب اس کے اندر انظار ہے کہ اتنی خوبصورت تقریر کر کے لوگوں کو بتایا بھی جائے کہ عقل فکر سے کام لو، عقل کو دوڑاؤ. اس کے اندر حکم ماننے کی ضرورت نہیں پا رہی. اس میں یہ عقل کا کام ہے کہ عقل سے تم اپنا کام کرو. بتاؤ کو ہے اور بندہ کام کرنے والا یہ سارا؟ بتائیے. کوئی بھی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے جی. تو کیا کرنا چاہیے کہ اگر عقلیت پرست ہے، ہم تو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا ایسے ہی ماننا ہے، لیکن جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی اب اگر وہ پھر منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَإِنْ أَعْرَضُوا، تو اگر وہ منہ موڑے جی، اگر انہوں نے منہ موڑا، آردو جی، اگر انہوں نے منہ موڑا فقل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیں انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس کڑک والی بجلی سے جو عاد اور سمود کی کڑک والی بجلی کی طرح ہوگی. کیوں جی؟ جی. اب اس جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سجدے تک یہ آیت پڑھی تھی، اس کے سامنے سورت پڑھی تھی اور سجدہ بھی کیا تھا یہ. اور وہ بندہ واپس گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کو ہم نے بھیجا تھا، یہ تو مسلمان ہو کے آ رہا ہے. تو اس نے پھر آ کے یہی کہا تھا کہ خدا کے بندو اس بندے کو چھوڑ دو، یہ آپ کا بھتیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ بادشاہ بن گیا تو آپ کی عزت. کیوں جی؟ جی. اور اگر ہار گیا تو پھر آپ تو اس کے خلاف ہیں ہی. تو ترجمہ کریں جی، فَإِنْ أَعْرَضُوا، تو اگر اور پھر اگر وہ منہ موڑ لیں منہ موڑ لیں چلو اگر وہ منہ موڑ لیں ٹھیک ہے، فقل، تو آپ کہہ دیں اے نبی صلی تو اللہ اے علیہ نبی وسلم صلی اللہ کہہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دیجئے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انذرتکم، میں تمہیں میں میں تمہیں تمہیں ڈراتا ہوں. تمہیں میں ڈراتا تمہیں ہوں. ڈراتا ہوں. اب صاعقۃ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک کڑک ہے، بجلی ہے. اس کا آپ ترجمہ دیکھیں گے تو وہ صیحۃ کا ترجمہ کیا ہوا ہے، چنگھاڑ، لیکن اس کے معنی ہے بجلی کی کڑک جی، کڑک دار بجلی ہم کر رہے ہیں. تو میں تمہیں کڑک دار بجلی سے ڈراتا ہوں. ڈراتا ہوں، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، قوم عاد عاد اور اور سمود سمود کی والی بجلی کڑک والی بجلی کڑک کی طرح. کی طرح جی. ٹھیک ہے، جو کر لیں آپ، جو قوم عاد اور سمود کی کڑک والی بجلی کی طرح ہوگی. ہے. اب ڈرانا ہے نا، ابھی ہوئی نہیں ہے جی، ہوگی جی ہوگی. جی. آگے جناب پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کیسر بھائی سے کہتے ہیں ایک اور آیت پڑھتے ہیں. اذ جاءتہم رسل، جب آ گئے ان کے پاس رسول، یہ عاد اور سمود کی ہے، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے بھی. مطلب ہے کہ یہ قوم عاد کی طرف کون تھے نبی؟ حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام. اور قوم سمود کی طرف جی حضرت صالح حضرت صالح علیہ السلام، اونٹنی والے جی جی، اونٹنی والے تھے. اور اس کے ساتھ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مسلمان جو اس وقت کے ان کے صحابی تھے، جو نصارہ تھے، وہ بھی ساتھ. تو لہذا اس کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے یہاں. اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، تو جب ان کے پاس رسول ان کے
آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی آ گئے، بریکٹ میں اور کہا اللہ تعبدو الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ قالو، تو انہوں نے کہا لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکتن، تو وہ فرشتوں کو نازل کرتا، فإنا بما ارسلتم، اور بے شک جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ہم بہی اس کا کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ یہ اب اذ جاءتہم الرسل، جب ان جب کے ان کے پاس پاس رسول آئے، رسول جب ان کے آئے پاس رسول آ گئے، ٹھیک ہے، من بین ایدیہم، ان ان کے کے سامنے سے اور آگے سے پیچھے سے، ان کے سامنے آگے سے، سے پیچھے ومن سے خلفہم، ان کے اور اور ان آگے کے سے، پیچھے ٹھیک سے، ہے اور ان جی، کے اور ان کے پیچھے سے، پیچھے سے پیچھے سے جی، اللہ تعبدو، درمیان میں کہیں انہوں نے کہا، جی، اور انہوں نے جی کہا کہ تم اللہ عبادت نہ تعبدو، کرو کہ تم عبادت نہ کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ مگر اللہ کی۔ قالو، تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا لو شاء ربنا، اگر کہ ہمارا رب چاہتا، اگر ہمارا رب چاہتا، تو تم تو بشر ہو، انسان ہو ہماری طرح کے، تو وہ کسی فرشتوں کو بھیجتا، لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، جی، تو تو یقیناً وہ تو یقیناً فرشتوں کو نازل کرتا۔ یقیناً وہ فرشتوں کو نازل کرتا۔ تو اب کیا ہے؟ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، جی تو بے شک ہم جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، جی، ذرا دیکھیے گا، اور بے شک ہم جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ انکار کرنے والے۔ تو یہ بہت بڑی انہوں نے اپنا ہمت کر لی نا جی۔ اب جی، کریں جی، آپ کے پاس وقت کتنا ہے اور 2 کہاں سے منٹ کرنا ہیں ہے؟ سر، میں جی۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اس اللہ نے فیصلہ کر کے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنایا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس نے ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے مزین کر دیا، وحفظا، اور خوب محفوظ بنایا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ایک پورا اندازہ ہے انتہائی غالب اور بہت زیادہ جاننے والے کا۔ فَإِنْ عَارَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں تمہیں ایک ایسی کڑکدار بجلی سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد اور سمود کی کڑکدار بجلی کی طرح ہوگی۔ اذ جاءتہم رسلہم، جب ان کے پاس رسول آئے، دوبارہ اذ کہیں۔ جاءتہم الرسل، جب ان کے پاس رسول آئے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور کہا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ قالوا لو شاء ربنا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو یقیناً وہ فرشتوں کو نازل کرتا۔ فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو بے شک ہم اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین۔ انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ